الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے جی، بیبی شاور اور گود بھرائی کا حکم۔ یہ کراچی سے ولی صاحب نے پوچھا ہے کہ جی آج کل ایک رسم ہے کہ جب بیوی کے ہاں ولادت کا وقت آتا ہے تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کے گھر میں خواتین آتی ہیں اور شوہر کے دوست احباب آتے ہیں۔ خواتین اس حاملہ خاتون کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے تصویریں کھنچواتی ہیں اور یہ پورا منظر ویڈیو کیمرے کو دکھایا جاتا ہے۔ تو کیا شرعاً یہ جائز ہے؟ مجھے تو اس رسم کا پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہے کہ ایسا بھی ہونے لگا ہے کہ جی اپنی بیوی کا پھولا ہوا پیٹ کیمرے کی نظر کیا جا رہا ہے۔ یہ تو بے شرمی کی بات ہے، بے غیرتی کی بات ہے۔ ممکن ہے ہمارے بہت سے لبرل لوگ یہ کہیں اس میں بے غیرتی والی کیا بات ہے یا بے شرمی والی کیا بات ہے۔ تو دیکھیں، بے شرمی شرم والے لوگوں کو محسوس ہوتی ہے۔ بے شرمی ایسی چیز نہیں ہے جس کو لفظوں میں ڈیفائن کیا جا سکے۔ آپ کی طبیعت میں حیا اور شرم ہوگی تو آپ محسوس کرو گے، اگر آپ میں شرم اور حیا ہی نہیں ہے تو آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگی۔ محسوس ہونے والی چیز ہے۔ میں آپ سے کہوں پیاس کی کیا ڈیفینیشن ہے، تو بھائی وہ چیز جس میں انسان کو پانی کی طلب ہو اس کو پیاس کہتے ہیں، تو یہ محسوس ہوگی نا، کوئی دکھا تھوڑی سکتے ہیں۔ تو بے غیرتی، بے شرمی، یہ وہ چیزیں جو ان غیرت مندوں کو اور حیا والوں کو محسوس ہوتی ہیں۔ اب کوئی اگر کپڑے اتار کے اپنی بالکل برہنہ ہو کے ویڈیو بنانا شروع کر دے، ہم اسے کہیں گے نا یار یہ بے شرمی ہے، تو وہ کہے گا اس میں بے شرمی کی کیا بات ہے، یہ تو حقیقت ہے، یہ تو سب کے جسم میں شرمگاہ ہوتی ہے، سب کی بغلیں ہوتی ہیں، سب کی چانپیں ہوتی ہیں، تو یہ کیا، یہ تو وہی ہے، ریئلٹی دکھا رہا ہوں میں۔ تو بھائی تو ریئلٹی، ہر ریئلٹی دکھانے کی نہیں ہوتی۔ بیت الخلاء جاتے ہوئے آپ دروازہ بند کیوں کر لیتے ہیں؟ آپ تو کسی خاتون کو مینسز آ رہے ہیں تو چھپائے اس چیز کو، دنیا کو کیوں بتا رہی ہیں کہ مجھے مینسز آ رہے ہیں؟ یا کسی کا پیٹ پھولا ہوا ہے، بچہ ہونے والا ہے، تو اس کو دنیا کو کیوں دکھا رہی ہیں اپنا پیٹ؟ غیر مرد بھی دیکھ رہے ہیں اس کو، اور اس ٹھیک ہے جو خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے، لیکن یوٹیوب پہ اس کی ویڈیو ڈالنا، اور مرد کے لیے تو یہ بہت ہی بے شرمی کی بات ہے کہ اپنی بیوی کا پھولا ہوا پیٹ وہ ساری دنیا کو دکھا رہا ہے۔ تو غلط بات ہے یہ، اور یہ غیر مسلموں سے کلچر آ رہا ہے، جیسے بہت ساری اخلاقی برائیاں آ رہی ہیں نا، ڈرگس، نشہ، یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ غیر مسلم کنٹریز سے آیا ہے۔ شراب وہاں سے آ رہی ہے ہمارے معاشرے میں۔ مسلمان تو شراب نہیں پیتے تھے، اب لڑکوں نے شراب پینا شروع کر دی، کیونکہ وہ لوگ مذہب کو نہیں مانتے۔ غیر مسلم جو کنٹریز ہیں تو وہاں سے شراب بھی آ گئی، جو وہاں سے ہی ان کے ہاں ویسٹرن جو کلچر ہے، لڑکیوں کے ادھورے لباس ہیں، وہ مذہب کو نہیں مانتے، تو ان کے ہاں کوئی پابندی نہیں ہے کہ اتنے کپڑے پہنو تو اتنے پہنو، تو وہی کلچر ہماری خواتین میں آ گیا۔ تو ان کے ہاں حیا ویا نہیں ہوتی، ان کے گوروں کے ہاں ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو وہیں سے یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں، تو ان پہ بند باندھنے کی ضرورت ہے۔ ہم غیرت مند لوگ ہیں، ہم حیادار لوگ ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنی پریگننسی والی بیوی کو ساری دنیا کو اس کی نمائش کروائیں، اس کا پیٹ ساری دنیا کو دکھائیں، چھپائیں اس چیز کو۔ جب بچے کی ولادت ہو جائے تو پھر آپ بچے کی خوشخبری بھی دی جا سکتی ہے، اس پہ شریعت نے کہا کہ بھئی آپ کے یہاں بیٹا یا بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، اس بچے کو آپ ایکسپوز کر سکتے ہیں، دنیا کو بتائیں اللہ نے مجھے نعمت دی ہے، یہب لمن یشاء اناسا، قرآن کہتا ہے جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں، ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں۔ خوشی میں عقیقہ کریں، آپ انوائٹ کریں لوگوں کو، لیکن خدا را اپنی بیوی کو آپ ایسے موقع پہ خاص طور پہ چھپائیں، وہ دکھانے کی چیز خاص طور پر اس موقع پہ نہیں ہے، تو یہ بے شرمی بے غیرتی ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ اگر کہیں نا کہ اس میں بے غیرتی والی کون سی بات ہے، اپنی وائف کا پیٹ آپ دنیا کو دکھا رہے ہیں پھولا ہوا، اس بے غیرتی والی کون سی بات ہے؟ تو جواب یہ دیا کریں کہ بے غیرتی اور بے شرمی یہ محسوس کرنے کی چیزیں، تو جن کی جو قوت حس ہے نا وہ سلامت ہوتی ہے، ان کو یہ محسوس ہوتی ہیں، اور جن کی ناک میں بدبو محسوس کرنے کے آلات ہی ڈیمیج ہو چکے ہوں، بھنگی میں بدبو محسوس کرنے کے آلات نہیں ہوتے۔ ایک صاف ستھرے آدمی کو گٹر کے پاس سے لے کر جائیں وہ ناک پکڑ کے جائے گا، اس کو بدبو آئے گی، اسمیل آئے گی۔ بھنگی کو آپ گٹر کے ادھر سے گھسائیں اور دوسرے ڈھکن سے نکال دیں، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بدبو میں رہ کے بیچارہ، اس کو تو ہم برا نہیں کہہ سکتے، اس کا تو یہ پیشہ ہے، لیکن مثال دی جا سکتی ہے نا، وہ تو مجبور ہے، یہ کام کر رہا ہے، پتہ نہیں کہ وہ غریب ہوگا، لیکن ایک نارمل آدمی تو یہ کام نہیں کرے گا، جس کو دوسرا ذریعہ آمدن ہو اس کے پاس کمانے کا، وہ غربت میں کر رہا ہے، مجبور ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حالت اس کی یقیناً ہوگی کہ بدبو میں رہ کر اس کے لیے بدبو کو محسوس کرنے والے جو آلات اللہ نے لگائے ہوئے ہیں اس کی ناک میں، وہ آلات کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔
لہذا اس کو بدبو محسوس نہیں ہوتی, بدبو سے گھن نہیں آتی اس کو. تو اسی طرح یاد رکھیں, جب انسان بے شرمی والی باتیں کرتا ہے, سنتا ہے, دیکھتا ہے, آہستہ آہستہ بے شرمی کو محسوس کرنے کے جو آلات ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, وہ بے غیرت بن جاتا ہے. تو جیسے بدبو کو لفظوں میں ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا, میں کہوں یہ چیز بدبو دار ہے, کوئی مجھ سے کہے کہ کیسے دلیل سے ثابت کرو, میں کہوں گا بھائی سونگھ کے دیکھ لے, وہ کہتا ہے میں نے تو سونگھ کے دیکھا, مجھے بدبو نہیں آ رہی. تو میں کیا کہوں گا, بھائی تیرے جو ناک ہے نا وہ بدبو سونگھ کے بدبو کی عادی ہو گئی ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں, بے غیرتی کو, بے شرمی کو لفظوں میں ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا, یہ محسوس کرنے کی چیز ہے. تو جن میں بے غیرتی کو محسوس کرنے کے آلات کام کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن میں غیرت ہوتی ہے, تو ان کے آلات کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کو بے غیرتی محسوس ہو جاتی ہے. اسی طرح جن میں حیا ہوتی ہے, ان کے جو بے حیائی کو محسوس کرنے والے آلات ہیں جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی باڈی میں, لہذا جہاں بے حیائی ہوگی ان کو محسوس ہو جائے گی, وہ اس سے ایوائڈ کریں گے. تو خدا را آپ مغربی کلچر کو اتنا اپنے معاشرے میں داخل نہ کریں کہ ہماری ایک جو ہمارے مذہب کا حصہ ہے حیا اور ہمارے کلچر کا حصہ ہے, اس کلچر کی ایسی کی تیسی آپ نہ کریں اللہ کا واسطہ. تو اور اس کو پہ اچھائی کے لیبل نہ لگائیں. تو یوٹیوبرز نے, ٹک ٹاکرز نے تو ایک تباہی مچا دی ہے. غیرت مند لوگوں کا کام یہ نہیں ہے کہ ایسے موقع پہ اپنی بیوی کی وہ دنیا میں نمائش کریں, یہ بالکل نامناسب ہے, اس کو چھوڑ دینا لازم ہے.